مسیح میں میرے عزیزو، بنی اسرائیل نے بہت اسیری دیکھی ہے، اور خدا جو رہائی دینے والا ہے، جو رحم کرنے والا ہے، ترس کرنے والا ہے، اور اس نے بنی اسرائیل کی مصر میں مذلت دیکھی، اور اس نے کہا کہ میں اترا ہوں تاکہ ان کو رہائی دوں۔ تو خدا انسانی روپ میں آتا ہے، وہ حضرت موسیٰ کے روپ میں بھی آ جاتا ہے، اور پھر خداوند یسوع مسیح میں تو مکمل طور پر ہمارے درمیان آ چکا ہے۔ اس طرح خدا نے بنی اسرائیل کو کاہنوں کی جماعت کہا ہے اور پاک قوم کہا ہے۔ کاہنوں کی جماعت کہنے کا مطلب اس کا یہ تھا کہ وہ پاک صاف ہوں، کیونکہ کاہنوں کا بھی شعبہ تھا، نبیوں کا شعبہ بھی تھا، بادشاہوں کا شعبہ بھی تھا جو بعد میں آیا۔ اور کاہنوں کا شعبہ اس لیے تھا کہ کاہن عبادتیں کرتے تھے، قربانیاں چڑھاتے تھے، پوری قوم کو نیکی کی طرف اور خدا کی طرف گامزن کرتے تھے، اور اس طرح پوری قوم جو ہے کاہنوں کی جماعت کہلائی، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ پاک صاف رہیں، وہ راست باز رہیں۔ اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، اور نہ صرف جب وہ خدا کی رہنمائی میں چل رہے تھے تو اس وقت بھی یہی بلاہٹ تھی، اور جب وہ غیر قوموں کی سرپرستی میں جاتے ہیں، غلامی میں جاتے ہیں، تو وہاں بھی خدا ان سے یہی تقاضا کرتا ہے کہ وہ راست باز رہیں، اور جو کہ ان کے لیے کافی مشکل تھا، کیونکہ بت پرستی بھی تھی، اور اسی طرح غیر جو ہے معبودوں کی پرستش کرنا کی طرف گامزن کیا جاتا تھا، اور اس طرح انہیں تابعداری کی طرف گامزن کیا جاتا تھا کہ بادشاہ خود بھی جو خدا بننے کی کوشش کرتے تھے، اور ان کے لیے بہت مشکلات تھیں۔ مسیح میرے عزیزو، یہ ایک بہت بڑی بلاہٹ ہے، یہ پکار ہے پوری یہودی قوم کے لیے کہ وہ پاک صاف ہو جائیں، پاک ہو جائیں۔ یہی بات جب کاہنوں کے حوالے سے آتی ہے احبار کی کتاب، کیونکہ یہ تیسری کتاب ہے جس میں خاص طور پر کاہن اپنا اہم کردار ادا کرتے ہیں کہ وہ اس خیمے کو اٹھاتے ہیں، اس پاک صندوق کو بھی اٹھاتے ہیں جس میں حضرت موسیٰ کے وہ جو ہے 10 احکام جو وہ لایا تھا، اور اسی طرح حضرت ہارون کا عصا اور وہ پلیٹ جس میں وہ من رکھا کرتے تھے، اس کو اٹھا کر وہ چلتے، جو خدا کی حضوری کا خاص نشان تھا، سکینہ، جہاں خدا کی موجودگی تھی، جہاں کروبی جو تھے، فرشتے جو ہے اپنا سایہ کرتے تھے، اور یہ خاص پاک حضوری کا نشان تھے، اور کاہن اس میں قیادت دکھاتے تھے۔ اس طرح خروج جو ہے احبار کی کتاب میں بہت زیادہ عبادتوں کی طرف زور دیا گیا ہے کہ کاہن جو ہے عبادتوں میں رہنمائی کریں، اور یہ راست بازی کے لیے سب کچھ تھا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں باقی کتابوں میں بھی یہ راست بازی کا جو ہے مضمون چلتا ہے، اور حضرت یوسف جس کے لیے صرف ایک ہی لفظ استعمال ہوا ہے، راست باز، وہ راست باز شخص تھا۔ یہ تمام شریعت کا، تمام نبیوں کی کتابوں کا خلاصہ ہے، پورے عہد نامے کا، بلکہ پورے بائبل کا یہ خلاصہ ہے، راست باز ہونا۔ راست باز کا مطلب ہے دیندار ہونا، مذہب کے مطابق چلنا، خدا کے قریب رہنا، اور حضرت یوسف بہت راست باز شخص تھا، اس کے لیے صرف ایک ہی لفظ استعمال ہوا ہے کہ وہ راست باز تھا، اور اسی میں ساری اس کی جو ہے یہودی شریعت اس کی ذات میں ہمیں دکھائی دیتی ہے کہ وہ کس طرح تابعداری دکھاتا ہے، وفاداری دکھاتا ہے، اور پھر وہ خدا کا کہنا مانتا ہے، اور مقدسہ مریم کو اپنے گھر لے آتا ہے، اور اسے اپنی بیوی بنا کر رکھتا ہے تاکہ وہ خدا کے بیٹے کی ماں بنے۔ اسی طرح آج فادرز کا دن بھی منایا جاتا ہے، اور خاصی طور پر حضرت یوسف کا ذکر کیا جاتا ہے، کیونکہ
پاک خاندان میں حضرت یوسف جو ہے سربراہی کے فرائض سر انجام دیتا ہے، وہ باپ بنتا ہے، پالنے والا باپ یسوع مسیح کا، اور مقدسہ مریم کی بھی رکھوالی کرتا ہے، اس کا ساتھ دیتا ہے وفاداری کے ساتھ، اور پھر بچے یسوع کی بھی پرورش میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جب کبھی یسوع مسیح کو خطرات پیش آتے ہیں تو وہ جو ہے اسے بچاتا ہے۔ وہ جب مقدسہ مریم حاملہ ہونے والی تھی تو اسے جو ہے وہ مردم شماری کے لیے داؤد کے شہر میں لے کر جاتا ہے، بیت لحم میں، اور پھر جب اس بچے یسوع کی جان کو خطرہ تھا ہیرودیس بادشاہ سے، تو وہ اسے مصر میں لے جاتا ہے جہاں وہ 3 سال رہتے ہیں، اور جب وہ بادشاہ وفات پا جاتا ہے تو پھر وہ اسے واپس ناصرت میں لے آتا ہے۔ اسی وجہ سے یسوع مسیح ناصری کا کہلایا، ناصرت کی مریم، ناصرت کا یسوع، اور حضرت یوسف بھی ناصرت میں رہا۔ اس طرح یہ پاک خاندان جو ہے ہم سب کے لیے مثالی خاندان ہے، راست بازی کے حوالے سے، خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے حوالے سے، خدا کے منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے حوالے سے۔ اور یسوع مسیح جب 12 سال کی عمر کا ہو گیا تو وہ اسے ہیکل میں لے جاتے تھے، اور وہاں وہ گم ہو گیا۔ 3 دن تک یہ خاندان اسے تلاش کرتے رہے، اپنے رشتہ داروں سے پوچھتے رہے، 3 دن مسلسل اس کو تلاش کرتے رہے، اور وہ اسے بزرگوں کے درمیان سوالات اور جوابات کرتے ہوئے پاتے ہیں۔ وہ کہیں اور نہیں بلکہ وہ جو ہے بڑے استادوں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا، اور وہ ہیکل میں موجود تھا۔ اسی طرح یسوع مسیح نے جو ہے تابعداری کا مظاہرہ کیا، اور پھر ایک جگہ لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے تھا کہ مجھے اپنے باپ کے گھر میں ہونا ضرور ہے۔ اور اسی طرح یسوع مسیح مسلسل خدا کی بادشاہت کے لیے کام کرتا ہے، اور مقدس لوکا کی انجیل میں لکھا ہے کہ وہ نہ صرف قد و قامت میں بلکہ حکمت اور دانائی اور خدا کے خوف میں بڑھتا گیا، تابعداری میں، وفاداری میں، فرما برداری میں۔ اور حضرت یوسف جو ہے وہ جلد وفات پا چکا تھا، یہ بروکن خاندان گویا اس خاندان نے جو ہے بیوہ بھی ہے، یتیم بچہ بھی ہے، اور ایک ایسا خاندان ہے جو خدا پر توکل رکھتا ہے، خدا پر بھروسہ رکھتا ہے، اور مقدسہ مریم نے بھرپور طریقے سے حضرت یوسف کی وفات کے بعد اپنا کردار ادا کیا ہے، اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے۔ لیکن یسوع مسیح نے اپنے باپ سے بہت کچھ سیکھا، محنت مشقت سیکھی۔ وہ کارپینٹری کا کام کرتا تھا، حضرت یوسف، اور یسوع مسیح بھی فرنیچر بناتا ہے۔ وہ رومی دور تھا، وہ صلیبیں بناتا تھا، اور وہ خود بھی صلیب پر مصلوب ہوتا ہے۔ اس طرح یسوع مسیح نے اپنے پالنے والے باپ سے بہت کچھ سیکھا، محنت مشقت سیکھی، وفاداری سیکھی، اور اس طرح اپنی ماں سے بھی بہت کچھ سیکھا۔ ماں کی کوکھ میں تھا اس وقت بھی اس نے بہت سیکھا۔ اور اس طرح یسوع مسیح جو الہی ہے اور انسان بھی ہے، انسانی طریقے سے بھی وہ سیکھتا رہا، اپنی شریعت کو جانتا تھا، اپنے سماج کو، اپنے معاشرے کو جانتا تھا، اپنے ماحول کو جانتا تھا، فطرت کو جانتا تھا، اور بھرپور طریقے سے وہ اپنے خاندان میں رہتے ہوئے تابعداری، وفاداری، پیار محبت کرنا، رحم کرنا، ترس کھانا وہ سیکھتا رہا۔ اس طرح مسیح میرے عزیزو، خدا یسوع مسیح نے بھرپور طریقے سے نہ صرف اپنے زمینی باپ کی عزت کی، بلکہ اس نے آسمانی باپ کو بھی بہت عزت بخشی، بہت جلال بخشا۔ اپنے باپ کا جلال ظاہر کرتا رہا، اپنے باپ کی بادشاہت کے لیے کام کرتا رہا۔ یعنی اس نے زمینی باپ کی بھی عزت کی، اور آسمانی باپ کی اس سے بھی زیادہ عزت کی، اس کی مرضی کو پورا کیا، اس کے لیے تابعداری دکھائی۔ تو وہ اپنے آسمانی باپ سے بہت زیادہ منسلک تھا، بہت جڑا ہوا تھا۔ اور اس کے لیے ہم اگر مقدس یوحنا کی انجیل دیکھیں تو میں اور باپ ایک ہیں۔ باپ سے کسی طریقے سے وہ جدا نہیں ہے، بلکہ وہ انگور کی شاخ سے
جو ہے مثال دیتے ہیں کہ تاک میں ہوں تم ڈالیاں ہوں، جو ڈالی مجھ پہ پیوست رہتی بہت سا پھل رہتی ہے۔ یہ اس کا اپنا شخصی تجربہ ہے خدا کے آسمانی باپ کے ساتھ جڑے رہنے کا، اور یہی جو ہے وہ ہمیں بھی سکھاتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے ہمیں یسوع مسیح کے ساتھ جڑے رہنا ہے، اس سے سیکھتے رہنا ہے، اس کے شاگرد بننا ہے، اور اسی طریقے سے آپس میں بھی متحد رہنا ہے۔ اس طرح مسیح میں میرے عزیزو، خدا یسوع مسیح نے بھی آسمانی باپ کو بہت عزت بخشی ہے اور زمینی باپ کی بھی تابع داری دکھائی ہے، فرما برداری دکھائی ہے۔ اسی طرح پولس رسول نے بھی اپنے خطوط میں بہت کچھ جو ہے باپ کے بارے میں کہا ہے، بچوں کے بارے میں کہا ہے، اور پرانے ڈرامے کی بے شمار کتابیں ہیں، یشوع بن سراخ کی کتاب ہے، بے شمار کتابیں ہیں جو باپ کے کردار کو پیش کرتی ہیں کہ بچے جو ہیں اپنے باپ کی تابع داری کریں۔ 10 احکام میں بھی چوتھا حکم یہ ہے اپنے والدین کی تابع داری کرنا، بلکہ اس کے لیے اجر بھی بتایا گیا ہے کہ تمہیں اجر ملے گا، انعام ملے گا۔ اور اسی کا ذکر پولس رسول نے افسیوں کے نام خط 6 باب میں اس کی پہلی 3 آیات میں لکھا ہے، اے فرزندو خداوند میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو، کیونکہ یہ واجب ہے، اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر، اور اس کے لیے وعدہ یہ ہے تاکہ تیرا بھلا ہو، تیری عمر زمین پر دراز ہو۔ مسیح میں میرے عزیزو، یہ جو باپ کے لیے احترام ہے، یہ دنیا نے بھی اس کو سراہا ہے، اس کی کمی کو محسوس کیا ہے۔ جہاں دنیا میں مدر ڈے جو ہے بہت دھوم دھام سے منایا جاتا ہے، تو فادرز ڈے بھی جو ہے پیچھے نہیں ہے، کیونکہ لوگوں نے یہ دیکھا ہے اور یہ محسوس کیا ہے کہ جہاں ماں کی اتنی عزت ہے اور ماں کی اتنی محنت اور مشقت ہے بچوں کی پرورش میں، بچوں کو پالنے کے لیے، اور بچوں میں تعلیم و تربیت کے حوالے سے، پرورش کے حوالے سے، تو باپ کسی طرح سے بھی پیچھے نہیں ہے۔ محنت اور مشقت کے حوالے سے، کمائی کے حوالے سے وہ تحفظ بھی دیتا ہے، باپ ہوتے ہوئے وہ جو ہے گھر میں سربراہی بھی دکھاتا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ مہیا بھی کرتا ہے۔ باپ کے یہ 3 جو ہے بائبل مقدس کے مطابق کام ہیں کہ وہ جو ہے تحفظ بھی دیتا ہے، وہ قیادت بھی دکھاتا ہے، سربراہی بھی کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ وہ مہیا بھی کرتا ہے، محنت مشقت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے ماں جو ہے وہ بھی جو ہے پرورش کا بھی اہم کردار ادا کرتی ہے، تعلیم و تربیت میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے، اور جو ہے اپنے شوہر سے پیار و محبت میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے کہ وہ اسے آرام بخشتی ہے، سکون بخشتی ہے، اس کی عزت کا خیال رکھتی ہے۔ اس طرح جو ہے والدین کے بہت سارے کردار ہیں۔ کلیسیا اس کو رسپانسبل پیرنٹ ہوڈ کہتی ہے کہ والدین جو ہیں اپنی ذمہ داریوں کا بھرپور مظاہرہ کریں، اپنے فرائض کو سر انجام دیں، کیونکہ جو ہے خاندان ایک چھوٹی کلیسیا ہے، اس میں خاندان جو ہے اہم کردار ادا کرتا ہے کہ گھر سے ہی میں بہت کلیسیا کا ماحول پیدا کیا جائے، جو ہے بائبل کی گوسپل ویلیوز کو پروموٹ کیا جائے۔ اس طرح جو ہے خاندان بہت اہم کردار کرتا ہے۔ ابھی پوپ صاحب نے ایک بہت خوبصورت فادرز ڈے پر ایک بیان دیا ہے، اس کا میں نے ترجمہ کیا ہے۔ پوپ فرانسس نے بیان دیا ہے، بہت خوبصورت بیان ہے کہ باپ کے بارے میں، فادرہڈ کے بارے میں، کہ ایک باپ جانتا ہے کہ کیسے ٹھوس طریقے سے بچوں کی غلطیوں کی اصلاح عزت کے ساتھ اور ان کے حوصلوں کو پست کیے بغیر کرنا، اور ساتھ ہی ہر قیمت پر ان کی حفاظت کرنا۔ ایک اچھا باپ جانتا ہے کہ کیسے مخلص دل سے معاف کرے، انجیل میں مصرف بیٹے کی تمثیل کے باپ کی طرح صابر اور رحم دل ہو۔ ایک عقل مند اور باشعور باپ بچوں کے بڑے ہونے کے بعد کہے گا کہ میں تمہیں وہ باتیں سکھا چکا ہوں جو تم نہیں جانتے تھے،
میں نے وہ غلطیاں درست کیں جنہیں تم نہیں جانتے تھے۔ میں تمہیں اس شفقت کا احساس دلاؤں گا جو گہری اور معاملہ فہم تھی، جسے تم نے غالباً نہیں جانا جب تم نوجوان اور غیر یقینی تھے۔ میں نے تمہیں سخت محنت اور درست ارادے کی گواہی دی، جسے شاید تم نہیں سمجھتے تھے جب اس وقت ساز باز اور تحفظ چاہتے تھے۔ آخر میں وہ لکھتے ہیں، ہدایت اس باپ سے نہیں آتی ہے جو کمزور، ہتھیار ڈال دینے والا اور نرم دل ہو۔ اسی میں رضو انہوں نے پوری بائبل کا نچوڑ پیش کیا ہے کہ اور کلیسیائی سوچ پیش کی ہے کہ کس طریقے سے ایک باپ کو ہونا چاہیے۔ اسے ضرورت کے وقت سخت بھی ہونا چاہیے اور ضرورت کے وقت نرم بھی ہونا چاہیے اور دوست بھی ہونا چاہیے اور حوصلہ دینے والا، سہارا دینے والا بھی ہونا چاہیے۔ کہ آپ سب کو آج فادرس ڈے ہے، تمام فادرس کو، تمام گھر والوں کو یہ فادرس ڈے مبارک ہو۔